الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم حضرات، معزز خواتین، جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی تقریر کے بعد ہمارے محترم مولانا ظفر الحسن صاحب کی تجویز یہ تھی کہ دعا کریں اور چلے جائیں، کیونکہ آخری تقریر حماد لکھوی صاحب کی ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد کسی تقریر کی جیسے انہوں نے کہا ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر ہم اس پر عمل کرتے، مولانا ظفر الحسن کی باقی باتیں تو یقیناً قابل عمل ہیں، لیکن ان کی اگر اس ابتدائی بات پر عمل کرتے تو ہم ایک بڑی اچھی تقریر سے محروم رہ جاتے۔ لیکن اب میرا خیال ہے دعا کر ہی لینی چاہیے، پھر محروم نہیں کچھ توجیحات سے سب کے توجیحات۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بھی وہ آیت کریمہ پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور ایک دوسرے انداز میں سورہ ملک کی ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا اور بتایا کہ تخلیق کا، زندگی کا، موت و حیات کے سلسلے کا یا حیات و موت کے سلسلے کا جس سے انسان گزرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کانفرنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کے موضوع کے حوالے سے، اور ان دونوں ماشاءاللہ بہترین تقاریر کے حوالے سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد قرآن و سنت پر عمل ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت اور اس کو عملی زندگی کا رہنما، عملی زندگی کی بنیاد اور عملی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی اہمیت ڈاکٹر صاحب نے واضح فرمائی، اور سنت جس کے بغیر کوئی عمل درست عمل نہیں بنتا، اس کی اہمیت پر روشنی جناب ظفر الحسن صاحب نے ڈالی۔ آج جو کچھ ہم نے سنا، اور اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے جلسوں میں، ہماری کانفرنسوں میں، ہماری اسٹیجوں پر جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ یہی ہے، کتاب و سنت۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمارا اہل حدیث کا ہر جلسہ، ہمارا اہل حدیث کی ہر کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کانفرنس ہے، اور قرآن و سنت کا جلسہ ہے۔ نام اور عنوان اس کا کچھ بھی رکھیں، لیکن اس کا حقیقی عنوان، اس کا حقیقی موضوع صرف اور صرف یہی دو چیزیں ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ما انزل کی پیروی کرو، ما انزل کا اتباع کرو، ما انزل کو جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور کیا اتارا گیا؟ ایک رب کی کتاب جو قرآن حکیم، قرآن عظیم کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، اور دوسرا اس کی آفیشل سرکاری اور درست ترین تفسیر اور توضیح، اس کا بیان اور تبیین جو حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا۔ ما انزلہ میں یہ دونوں شامل ہیں، اس لیے
کہ آپ بھی جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وما انزل ہی ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کے صحابی بیٹے نے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے رضی اللہ عنہما، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں، میرے دوستوں کا مشورہ ہے کہ ہر بات کو نہ لکھو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے صحابہ کا جو عقیدہ تھا انہوں نے بیان کیا کہ آپ اللہ کے عظیم ترین رسول تو ہیں لیکن آپ بشر بھی ہیں، اور بشر انسان مختلف اوقات میں مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں یا موڈز ہوتے ہیں، تو تم ہر بات لکھتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اپنی زبان مبارک یا مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اکتب یا عبداللہ، عبداللہ تم لکھتے رہو، ان دوستوں کی بات کی پرواہ مت کرو، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ درست ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بات کرنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن بات اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہا کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالکل الگ ہے، وہ معبود ہیں آپ عابد ہیں، وہ مسجود ہیں آپ ساجد ہیں، وہ رب ہے آپ بندے ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ اسی لیے بات چونکہ آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی بات ہوتی ہے، اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کی بات کو مانے گا، وہ در حقیقت اللہ کی بات کو مانے گا۔ تو قرآن و سنت کی ان کانفرنسوں کا اللہ کا ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے میں نے کہا ہمارا ہر جلسہ، ہمارا ہر پروگرام اصل میں اسی عنوان کے تحت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ شکر ایک تو زبانی ہے، ایک یہ ہے کہ قلب میں دل میں اس کا احساس ہو تشکر کا، اور ایک عملی شکر ہے کہ عملی طور پہ اس نعمت کا شکر اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا عملی شکر ہے، اگر قوت دی ہے، منصب دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اس کو مظلوموں کے خاطر استعمال کرنا، ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے استعمال کرنا، اپنے اقتدار کو، اپنے منصب کو، لوگوں کو حق دلانے کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ علم دیا ہے، اس کو خود اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی جو عظیم دولت، جو عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا عملی شکر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ صرف جلسے اور کانفرنسیں یہ نہیں کہ کرائیں اور سنیں اور چلے جائیں۔ آج اگر ہم یہ عزم لے کر جائیں، یہ نیت اور ارادہ لے کر جائیں کہ ان بزرگوں سے، ان محترم حضرات سے جو باتیں سنی ہیں اور دوسرے حضرات سے ہم سنتے رہتے ہیں، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر پہلے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو آج فیصلہ کر لیں میں اور آپ کہ ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہے، اور قرآن و سنت پر دل و جان سے، پوری تندہی سے، پوری کوشش سے عمل کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا یا موت و حیات کے سلسلے کا مقصد اس طرح بیان کیا کہ لِیَبْلُوَکُمْ، ایک لفظ میں ساری بات سمیٹ دی۔ آزمائش کے لیے ہے یہ زندگی، اور آزمائش کیا ہے؟ اَیُّکُمْ احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے؟ احسن عمل، اچھے عمل کس کے ہیں؟ اب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ اچھے عمل ہوتے کیا ہیں، کون سے وہ فیکٹر ہیں، کون سے وہ عناصر ہیں، کون سی وہ بنیادیں ہیں جو ایک عمل کو اچھا عمل بناتی ہیں۔ اچھا عمل ظاہرہ وہ ہے جس کو اللہ پسند کرے اور جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو اور جس کا وہ ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ لیکن کون سی چیزیں ہیں جو یہ دولت ہمیں دلا سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کم از کم 3 فیکٹرز ہیں، کم از کم 3 اس کی بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، کسی عمل کو اچھا اور مقبول بنانے کے لیے
اور اسے اجر و ثواب کا حامل بنانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اس کے پیچھے ہو، ایمان کی قوت ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل خواہ اس کی صورت کتنی اچھی ہو، وہ اینڈ کے اعتبار سے اور الٹیمیٹلی وہ اچھا عمل نہیں بنتا۔ اچھا عمل تو وہ ہے جو اللہ اس کو قبول کر لے اور جس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے۔ ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا، دوسرے مقامات کو چھوڑتے ہوئے ایک دو مقامات کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف کو اٹھائیں، اس کے آخر میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ بہت زیادہ نقصان عمل کے اعتبار سے، عملی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ نہیں جن کا سارا مال متاع ضائع ہو جائے دنیا کا، وہ نہیں جن کی اولاد خدا نخواستہ ضائع ہو جائے، فوت ہو جائے، مر جائے، کھپ جائے، نہیں، اخسرین سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ عیسائی مشنری، عیسائی فلاحی ادارے، اسی طرح ایمان نہ رکھنے والے دوسرے لوگ انسانیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے NGOs بڑے کام کرتی ہیں۔ شاید ہم اس طرح کے اور اس پیمانے پر وہ کام نہیں کرتے، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا سارے کا سارا فائدہ اگر ہوتا ہے لوگوں کو یا خود ان کو، تو اسی دنیا میں وہ محدود ہے فائدہ، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الذین یحسبون الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ سارے کا سارا یہیں ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دوسری جگہ سورہ فرقان میں فرمایا کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بڑے عمل کے بڑے پہاڑ ہیں لیکن ان کے پیچھے ایمان کی طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کو عملاً دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال جو پہاڑ کی طرح تم سمجھتے تھے، ان کا حقیقی وجود بس اتنا ہے کہ وہ اڑ گئے اور ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی فائدہ اور کوئی ثواب تمہارے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، اس کی درستی کے لیے پہلی بنیاد توحید ہے، توحید کو اپنائیں، اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا توحید کو حرز جاں بنایا۔ الحمدللہ اسلام کا اور مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث اور اسلام ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کہیں یا مسلک اہل حدیث کہیں، اس کی پہلی اور اولین بنیاد وہی ہے جس کی سارے رسولوں نے دعوت دی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، توحید، اور اس کے ساتھ وہ تمام غیبی حقائق جو آج ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن جن کا پتہ اور جن کی خبر ہمیں رسولوں نے دی ہے، اور خاص طور پر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان تمام غیبی حقائق پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آپ کے آخری رسول ہونے پر، قیامت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، ان تمام غیبی حقائق کو مانیں اور تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں۔ عقیدہ، درست عقیدہ، ایمان، پختہ ایمان، یہ سب سے پہلے مطلوب ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست عقیدے والے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دولت ہے جس کی ہر لمحے حفاظت کرنا ہے، ہر لمحے حفاظت اس کی کرنی ضروری ہے۔ ہر لمحے اپنے دل کا، اپنے اعتقاد کا جائزہ لیتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کیا واقعی ہم توحید والے ہیں، کیا اعتقادی یا عملی طور پر عقیدہ توحید سے ہم ہٹ تو نہیں گئے۔ یہ اللہ کو نظریاتی طور پہ، اعتقادی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، وہی نعمت دینے والا ہے، سب مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ ذرا تکلیف آئی، بعض اوقات دیکھا ہے
کہ اہل حدیث گھرانے، دیندار گھرانے، ان کا اعتقاد بھی ڈول جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اور دعا کرانے کے سلسلے میں نے دیکھا ہے بعض اہل حدیث کو جو ٹریڈیشنلی اہل حدیث ہیں، چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے، بیماری آ گئی گھر میں، کوئی ایسی چیز آ گئی جسے جو سمجھ سے ذرا بالا تر ہے کہ وہ جنات کا سایہ، جی فلاں ہے، جی فلاں ہے، بریلوی کے پاس چلے جاؤ، دیوبندی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، دعا کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے ہر قسم کی حرکات ہوتی ہیں۔ پھر اپنے اعتقاد کی حفاظت کریں، اگر اعتقاد کی حفاظت نہیں تو پھر عمل کی حفاظت بھی نہیں، اور عمل کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ آخرت تک اسے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اس کا بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عمل کو اچھا عمل، مقبول عمل، احسن عمل بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نیت بھی اسی اللہ کو، ایک رب کو، جس کی توحید کو مانا ہے، اسی کو راضی کرنا اس کا مقصد ہو، خلوص نیت۔ باتیں سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن ان پر عمل کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا وہ ضروری ہے۔ اخلاص، عمل کا اخلاص، عمل کو خالص، نیت کو خالص کرنا۔ اس سلسلے میں آپ نے علماء سے یقیناً مثالیں سنی ہوں گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اعمال کی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ان کے پیچھے خالص نیت نہیں ہے تو ان کا وہ احسن عمل میں شمار نہیں ہوں گے، روز آخرت، روز قیامت وہ احسن عمل شمار نہیں ہوں گے۔ احسن عمل وہی ہوگا جس کے ساتھ ایمان کی قوت بھی ہے اور جس کے ساتھ حسن نیت بھی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا جس کا مقصد ہے۔ عمرو بن عاص اسلام لانے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اتنا جلیل القدر انسان، عرب کا مانا ہوا شخص، جس کی عقل، جس کا فہم مسلم ہے، جس سے لوگ مشکل معاملات میں مشورے لیتے ہیں، بہادر بھی ہے، جری بھی ہے، عقل مند بھی ہے، سردار بھی ہے، مسلمان ہونے جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آئے آپ کی مجلس میں، ہاتھ آگے بڑھایا، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ مکے سے چل کر آئے ہو مسلمان ہونے کے لیے، بیعت کے لیے میرے سامنے آئے ہو، ہاتھ آگے کیا، جب میں نے کیا پیچھے کر لیا۔ تو اس نے کہا، سیانہ آدمی تھا نا، عقل مند آدمی تھا، عقل مند، اس نے کہا کہ اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتے؟ اس نے کہا فائدہ تب ہے مسلمان ہونے کا کہ آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یا عمومی طور پہ زندگی میں میں جو جرائم کرتا رہا ہوں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں، پھر تو میں مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اما تعلم یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرہ تہدم ما کان قبلہ۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام، سچے دل سے آدمی مسلمان ہو جائے، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہجرت کرے، اللہ کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن دوسری حدیث جس کو محدثین نے اپنے حدیث کے مجموع کا، حضرت امام بخاری سے لے کر حضرت ابن حجر تک، جنہوں نے اس کو بنیادی ایک حیثیت دی ہے، سب سے پہلے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور وہاں بھی ہجرت کی مثال آپ نے دی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہے تو پھر تو وہ ہجرت ہے، اور اگر وہ دنیا کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے یقیناً علماء سے سنی ہوگی، تین دوسرے اس کے علاوہ، ہجرت کے علاوہ تین بڑے اعمال کی مثال آپ نے دی ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک شخص پیش ہوگا، اور جب ایسی حدیث آپ پڑھیں یا سنیں جس میں کہ ایک شخص پیش ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کیٹیگری آف پیپل، گروپ آف پیپل، بہت سے ایسے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر کہا کہ ایک شخص پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے تو کیا کر کے لایا، کیا عمل کر کے لے آیا، تیرے پاس کیا عمل ہے، کیا عمل کر کے آیا ہے، احسن عمل کون سے تیرے پاس موجود ہیں؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے دولت دی،
وہ میں نے تیری راہ میں صرف کی. اسے خرچ کرتا رہا دینی مدات پر, مساجد پر, مدارس پر, دین کے فروغ پر, محتاجوں پر, ضرورت مندوں پر اسے خرچ کیا میں نے. اللہ فرمائے گا بظاہر تو ایسا تھا, لیکن تیری نیت کیا تھی؟ لِیُقَالَ إِنَّكَ جَوَادٌ, تو لوگوں سے سخی کہلانا چاہتا تھا کہ فلاں چودھری صاحب, فلاں ملک صاحب, فلاں حاجی صاحب بڑے سخی ہیں. جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے سب سے پہلے دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں. فقد قیل, یہ باتیں لوگوں نے کہیں, لوگوں نے تیری تعریف کی, تیرا اجر تو وہیں پورا ہو گیا اس تعریف میں. یہ مومن ہے, یاد رکھیں, یہ ایمان والا ہے, لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی, اس کی نیت خالص نہیں تھی. اس لیے انجام اس کا کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ملے, ہوگا یہ کہ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى جَهَنَّمَ, الٹے منہ, اوندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے. اسی طرح عالم ہے, اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, یہ حدیث بھی اور حدیث کا یہ حصہ بھی. میں اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے بھائی کو مشورہ دوں گا کہ ہر وقت اس کو سے پیش نظر رکھیں اور اپنی نیت پر نظر رکھیں, اپنی نیت کو خالص کریں. عالم سے بھی پوچھا جائے گا تو کیا کر کے لایا؟ وہ کہے گا لوگوں نے اپنے اوقات کو دنیا حاصل کرنے میں لگایا, میں تیرا دین پڑھتا رہا, کتابیں پڑھتا رہا, دین حاصل کیا, اس کو پھیلایا, اس کی نشر و اشاعت کی. اللہ جو ساری نیتوں کو اور سارے حالات کو جانتا ہے, جو عالم الغیب ہے, جو علیم و خبیر ہے, فرمائے گا ٹھیک ہے, ظاہراً تو ایسا ہی تھا, لیکن عملاً یہ تھا, تیری نیت یہ تھی لِیُقَالَ إِنَّكَ عالم, لِیُقَالَ إِنَّكَ قاری, قاری صاحب اور علامہ صاحب اور فلاں صاحب کہلانا چاہتا تھا. اگر لوگ کہیں ذرا بڑا مشکل مرحلہ, تلوار کی دھار پر یا کسی مشکل راستے پر چلنے کے مترادف ہے, وہ لوگ پل صراط کی مثال دیتے ہیں, وہ تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں اور میری نیت نہ ہو. اللہ جانے وہ نیت کب بدل جائے, اللہ جانے کب وہ اس میں فتور آ جائے. اس لیے ہر لمحے احتیاط ضروری ہے. اور میں تو دوستوں کو اپنی بات اس حوالے سے اس طرح نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات آ گئی کہ میں تو بڑا منع کرتا ہوں, یہ علامہ صاحب پتہ نہیں قدرتی طور پہ مجھے ناپسند ہے کہ لوگ کہیں, لیکن کچھ لوگ پسند کرتے ہیں, کچھ انہیں کہا جائے تو اس سے بھی یہ کہا جائے گا, یا اس پورے گروپ سے جو اس طرح کے عالم ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہاری تعریف کریں, وہ تعریف ہوئی, اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے کا ہوا, اس کو بھی جہنم کے حوالے کیا جائے. اور تیسرا اس سے بھی عجیب ہے, تیسری بات کہ جس کو شہید کہا گیا, جس کو لوگوں نے شہید کہا, شہید سمجھا, وہ بھی پیش ہوگا. اس طرح کے لوگ پیش ہوں گے, ان سے بھی پوچھا جائے گا. ظاہر ہے وہ یہی جواب دے گا کہ کسی نے اپنے اوقات کو تیرے لیے لگایا, کسی نے اپنی دولت کو تیرے لیے لگایا, میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں دے دیا, اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا. اللہ فرمائے گا بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ تو میرے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا, لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہے, انہوں نے تجھ کو شہید کہا, لیکن تیری نیت کیا تھی وہ میں جانتا ہوں, اور کوئی نہیں جانتا, فرشتے بھی نہیں جانتے, وہ میں جانتا ہوں. اور تیری نیت یہ تھی کہ لِیُقَالَ إِنَّكَ جَرِی, آگے بڑھ بڑھ کر اس لیے مردانہ وار لڑتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا جری ہے, بڑا بہادر ہے, بڑا دلیر ہے. فقد قیل, وہ کہا گیا, لوگوں نے کہا, تیری تعریف ہوئی, تیرے مرنے کے بعد ہوئی, جس طرح بھی ہوئی تیری تعریف ہوئی, تیرا اجر وہیں پورا ہو گیا, اس کا بھی انجام یہی ہے. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى جَهَنَّمَ, اس کو گھسیٹ کر جہنم کے حوالے کیا جائے. دوستو اور عزیزو, یہ نیت کا مرحلہ جو ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, اور جس طرح ایمان کے بارے میں نے گزارش کی, اس پر بھی ہر لمحے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو احسن اعمال کے درجے میں لانا چاہتے ہیں, اس زمرے میں لانا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا بہترین بدلہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے, تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے, ایمان کی, عقیدے کی اور نیت کی. اور تیسری شرط اور تیسری بنیاد عمل کو اچھا عمل بنانے کے لیے جو ضروری اور لازمی ہے, وہ یہی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. ما وافق الکتاب و سنہ, احسن عمل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو, اس پر اللہ اور اس کے رسول کی یا دونوں میں سے کسی کی بھی کافی ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی مور ہو، ان کی طرف سے وہ سینکشنڈ ہو، حکم دیا گیا ہے یا اس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہی بات اتباع اور اطاعت والی، اتباع کے حوالے سے ہو یا اطاعت کے حوالے سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کیا ہو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہو، اللہ نے اس کا فرمان جاری کیا ہو۔ اگر نہیں ایسا تو پھر کیا ہے؟ سورہ محمد اس کو اٹھا کے دیکھیں آخر سے، ارشاد ہوا اطیعوا اللہ والرسول، اور آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ایک ہی آیت کریمہ میں فوراً اطاعت کا حکم دینے کے بعد یہ کہنا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اس کا واضح مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے اگر اطاعت اور سنت، اطاعت اور اتباع کے دائرے سے تمہارا عمل باہر ہوا تو وہ باطل ہے، ختم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احباب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کے لیے آئے اور عمرے کے دوران طواف کیا، اور طواف کے دوران ایک سوال اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو حج اور عمرے کا موقع ملا ہے یا سنا ہے یا کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلا طواف جب ہم جا کے کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ طواف قدوم جس کو کہا جاتا ہے، پہلا طواف کعبہ کا، جب جس سفر میں بھی جائیں، ایک تو اجتباء ہے، احرام کی چادر کو مرد دونوں کندھوں پر لینے کی بجائے ایک کندھے پر لیتے ہیں اور دوسرے کندھے سے نیچے نکال کے، بغل سے نیچے نکال کے وہ بھی بائیں طرف ڈال لیتے ہیں۔ اور دوسرا رمل ہے۔ رمل ایک خاص چال کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں دلکی چال کہہ سکتے ہیں، یعنی درمیانی انداز میں دوڑنا، دوڑ بھی نہیں ہے صریحاً اور چال بھی عام چال بھی نہیں ہے، تھوڑا تیز رفتار سے چلنا اور ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا۔ یہ کب شروع ہوا، کیوں ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک دفعہ آپ کو واپس کیا گیا، پھر آئے، اور جب عمرہ آپ نے کیا تو آپ کے مبارک کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کافر اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مدینے کی آب و ہوا میں رہ کے کمزور ہو گئے ہیں، اب ان میں وہ جان اور سکت نہیں رہی جو پہلے ان جنگوں میں تھی، اب ہم ان کو دبا سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی صلاحیتیں دی تھیں، وہاں ایک بہترین قائد اور بہترین جرنیل، بہترین جنگی ماہر بھی بنایا تھا اور نفسیاتی ماہر بھی بنایا تھا۔ آپ نے کہا اس سے تو مورال ڈاؤن ہوگا، ان کا مورال اپ ہوگا، ہمارا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا دوستو عزیزو، ایسے کرو کہ پہلوانوں کی چال اور دل کی چال اور یہ رمل کی چال جو ہے چلو، چستی سے چلو، پہلے 3 چکر کم از کم، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو اس کا سوال اٹھایا حضرت عمر نے، وَمَا لَنَا وَالرَّمْلُ، اس وقت رمل کیا اور کرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج تک کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے یہ سوال اپنے زمانے میں اٹھایا، اب کیوں کرتے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دکھانے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے، ان کی وہ نفسیاتی کیفیت سے ان کو نکالنے کے لیے کیا تھا۔ آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ تو ختم ہو گئے مشرک، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ اور خود اس کا ایک خوبصورت جواب دیا اسی سوال کا کہ شیئن صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، یہ ہے اہل حدیث کا منشور، یہ ہے کانفرنس کتاب و سنت کی اور قرآن و سنت کی، یہ ہے سنت پر عمل، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، اس کی وجہ کوئی تھی یا نہیں تھی، ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ جیسا وہ ایک چھوٹی سی چیز میں صحابہ نے کیا تھا کہ نماز کے دوران آپ نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی القوا نعالہم، انہوں نے بھی نکال کے ایک طرف کر دیے۔ پوچھا تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، آپ نے کیا تھا، ہم نے بھی کیا۔ تو یہ سوال اور اس کا یہ جواب دیا۔ اسی طرح آخری بات کرتا ہوں، حجر اسود کو مخاطب کر کے
حضرت عمر نے اسی موقع پر فرمایا انی لعالم یا حجر انی لعالم انکا لا تضر ولا تنفع. پتھر کو مخاطب، یہ نہیں کہ پتھر سنتا ہے، سنانا اپنے ساتھیوں کو ہے، سننے والوں کو ہے. میں جانتا ہوں کہ تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے، ہاتھ لگاتے، بوسہ لیتے، اشارہ کرتے، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، اللہ کی قسم میں کبھی استلام نہ کرتا. یہ ہے سنت کی اہمیت. تو دوستو اور عزیزو، اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمیں ہمارے عمل کو احسن عمل بنائے، اور وہ اسی طرح بن سکتا ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، اور وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.